يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب جو تھی وہ عرب ماحول اور معاشرے میں ایسی رچی بسی ہوئی تھی جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے چائے پی لیتے ہیں، اس طرح وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی شراب کا ذکر کیا، لیکن فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کی نفع سے بہت زیادہ ہے، تو تدریجاً اس کو حرام قرار دیا۔ تو پہلا حکم تو وہاں سورہ بقرہ میں دیا گیا۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ حدیث شریف مفسرین کرام نے اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ دعوت کی اور دعوت میں جمع ہوئے، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو انہی میں سے ایک جو ہیں وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی تو سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے لا کو چھوڑ دیا تو معنی سارا غلط ہو گیا، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب کیا ہونے لگا کہ صحابہ کرام خیال رکھنے لگے کہ نمازوں کے اوقات میں شراب نہیں پیتے تھے۔ جب نمازوں کے قریب یعنی صبح پیتے، پھر جو ہے جب ظہر کا وقت آ جاتا تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ قریب قریب اوقات تھے، تو لہٰذا اس وقت میں شراب نہیں پی جاتی تھی۔ پھر آخری حتمی حکم رب کائنات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں نازل کیا، جس میں ان تمام چیزوں کو، شراب کو، خمر کو رجسن قرار دیا کہ یہ نجس چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، ان کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن یہ دوسرا اسٹیپ تھا، تو لہٰذا کیا فرمایا کہ ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہاں اللہ نے سکارا، سکر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نشے والی چیز۔ یعنی صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ آور ہو۔ نشہ آور ہر چیز جس کے اندر نشہ ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، حتی تعلموا ما تقولون۔ نماز تو نام ہی اسی بات کا ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو تمہارے ہوش حواس قائم ہو، ہوش حواس قائم ہو۔ اسی لیے کہا کہ اگر پیشاب کا زور آ رہا ہے، بھوک بہت شدید لگ رہی ہے، تو پہلے کھانا کھا لو، پہلے قضائے حاجت کر لو، پھر نماز پڑھو۔ جب تمہارا دل کہیں اور لگا ہے، تمہیں تشویش لاحق ہے، تو ایسے میں نماز نہیں پڑھو۔ نماز نام اس بات کا ہے کہ تمہاری ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب پڑھو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ بھائی ہم کسی کے سامنے جائیں، ہماری کوئی ضرورت ہو اور ہم اس کی زبان ہی نہ سمجھتے ہوں، تو ہم اس کے سامنے اپنی ضرورت کو کیسے پیش کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم کسی سے وہ الفاظ سیکھیں گے جو اس سے جا کر کہہ سکیں، اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم نے صحیح بات کی ہے اس کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت کچھ اور اور مانگ کچھ اور رہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔
اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نماز پڑھو تو تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں خبر ہو، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے الحمدللہ یہاں پر ہر اتوار کو ایک کلاس قرآن کی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان رکھی بھی اتوار کو ہے کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ آئیں، پڑھیں، سمجھیں قرآن کو، کچھ قرآن سے شغف، کچھ لگاؤ، کچھ رغبت ہو۔ سالوں سے الحمدللہ وہ کلاس جاری ہے، لیکن مجھے پتہ ہے 4 5 6 لوگ بس، اس کے علاوہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عند اللہ مجرم آپ ہوں گے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دی ہے، ہم اپنی ذمہ داری الحمدللہ ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی سیکھنے کے لیے نہیں آئے گا تو ہم گھروں سے پکڑ کر کسی کو نہیں لائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو سمجھیں، آپ سیکھیں، کم از کم اتنا تو سیکھیں کہ قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں، کم از کم نماز تو سمجھیں، نماز کا ترجمہ تو سیکھ لیں کہ اس نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کیا التجا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم ہر نماز میں ان کلمات کو دہراتے رہیں۔ تو کیوں دہرائیں؟ جب ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے اوپر؟ تو وہی نماز تو ہم نماز بھی پڑھیں گے، باہر جا کر چوری چکاری بھی ہوگی، دھوکہ بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوگا، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ اس نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا اثر کہاں سے ملے۔ تو نماز کا اثر تبھی ہوگا کہ جب ہم جانتے ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے اس نماز کے اندر بیٹھ کے یہ وعدہ کیا، اس سے یہ باتیں کی ہیں، اور میرے رب نے میری باتوں کو سنا ہے، اور میرا رب مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ دوسری بات جو فرمائی، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ انسان جو ہے وہ حالت احتلام میں ہو، انزال ہو جائے، اور ایسی کیفیت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے منع کیا گیا کہ پہلے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اور نہ جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور پانی بھی میسر نہیں ہے تو اس صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی کیا صورت ہے۔ تو فرمایا کہ کیا کرو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، نہ جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل کر لو پھر نماز ادا کرو۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ غسل جنابت میں کیا چیزیں فرض ہیں کہ جن کے بغیر غسل ہی نہیں ہوتا، یعنی ہم پاک ہی نہیں ہوتے۔ تو غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک منہ بھر کر کلی کرنا، منہ بھر کر، یہ سرسری کلی نہیں۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، ناک بالکل صاف ہو، اس کے اندر بالکل صاف کر کے ناک کو نرم ہڈی تک پانی کو کھینچنا، وہاں بھی صرف پانی رگڑنا نہیں ہے، صرف منہ کو ناک کو سنگا دیا، سنگانے والا کام نہیں، بلکہ ناک میں پانی کو کھینچنا ہے، نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ جسم کا کوئی بال بھی خشک نہ رہے، تب غسل ادا ہوتا ہے، ورنہ ادا نہیں ہوتا۔ اور جسم پر لپسٹک لگی ہے، کوئی اور ایسی چیز لگی ہے تو غسل یہ نہیں ہوگا، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک اس چیز کو صاف نہ کر دیا جائے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو جسم پر ہو، جو پانی کو جسم پر پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو، تو غسل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب اگلی شکل بتائی ہے کہ اگر بالفرض پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن انسان کو مرض ایسا ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا وہ ایسا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسی مختلف صورتیں۔ تو ایسے کیا صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اسلام کیا ہے؟ وہ دین یسر ہے، آسان دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ جسے ہم کر ہی نہ سکیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا خود اعلان ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، وسعت کے مطابق ہر ایک پر تکلیف ڈالی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہو تم بیمار یا سفر میں
یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یعنی کوئی مریض ہے اور اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیمار ہو جائے گا، اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا سفر میں ہے اور پانی وہاں میسر نہیں ہے، یا کوئی شخص جو ہے قضائے حاجت کے لیے گیا، اس کو یعنی وضو اس کا ختم ہو گیا، او لامستم النساء، یا ہاتھ لگایا تم نے اپنی عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، فرمایا کہ پھر نہ پاؤ تم پانی تو اس صورت میں تیمم کر لو۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا کہ تیمم کر لو۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم جو ہوتا ہے وہ مٹی پر کیا جاتا ہے، مٹی اور مٹی کی جنس کی جتنی بھی چیزیں، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نیت اس کے اندر لازم ہے کہ یعنی سب سے پہلے تو ہم نے پاکی کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ تیمم غسل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور تیمم جو ہے وہ وضو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں چیزوں کے لیے، یعنی حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، دونوں کے لیے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو تیمم کر لیا جائے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا اور چہرے اور دونوں ہاتھوں اور کوہنیوں سمیت جو ہے مسح کر لیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ زمین پر ضرب لگائیں گے، 1 مرتبہ ضرب لگا کر زمین پر اگر مٹی زیادہ لگی اس کو جھاڑ دیں یا پھونک دیں، اس کے بعد جو ہے یہ جو پیشانی ہے، پیشانی سے لے کر پورا جو چہرہ ہمارا اس کا مسح کر لیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں گے، مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑ دیں یا پھونک دیں، اور پھر ہم دونوں ہاتھوں پہ یعنی یہاں سے لے کر پورا کوہنیوں تک اور پھر یہاں سے موڑ کر ایسے، پھر اسی طرح دوسرے ہاتھ پر یہ کپڑا، جیسے وضو ہم کرتے ہیں تو پہلے کپڑے وغیرہ پیچھے کر کے، اس سے یعنی پہلے نیت کرنی ہے، غسل بھی ہو گیا، اگر غسل کی نیت کی ہے تو غسل ہو جائے گا، اور اگر وضو کی نیت کی ہے تو وضو ہو جائے گا۔ جب پانی میسر نہیں، یا پانی میسر ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس کو بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا عذر ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہے دین اسلام جو کہ آسان دین ہے کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ تیمم کس سے کیا جائے گا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔